الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے
قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہمارے جو بیانات ہیں ان میں اسلامی تشخص کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ قرآن پاک احکامات خداوندی اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو خصوصیات اسلام چاہتا ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول چاہتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک عدل و انصاف ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایک مسلمان مرد اور عورت کے اندر، بچے کے اندر یہ ہونا لازمی ہے۔ یہ بنیاد ہے ہمارے عقائد کی اور ہماری اسلامی اقدار کی اور معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو بہتر تشکیل دینے کے لیے۔ عدل و انصاف، عدل کے معنی کیا ہے؟ عدل کے معنی ہیں کہ کسی بھی چیز کو دو برابر حصوں میں اس طرح تقسیم کرنا کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی معاملہ کریں اس میں عدل و انصاف کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اصطلاحی مفہوم میں اگر ہم بات کریں گے تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم عدل نہیں کریں گے تو پھر ہم ظلم کریں گے، کیونکہ عدل جو ہے وہ ظلم کی ضد ہے۔ عدوان، جس کو زیادتی بھی کہا جاتا ہے، اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جو قرآن پاک کے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈال لیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ بنیادی عقائد میں سے بھی ہے اور عملی طور پر بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم عملی طور پر یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ خصوصیات نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن جس طرح کہا جاتا ہے کہ سو کالڈ مسلم، یعنی نام نہاد مسلمان ہیں۔ ہم اصل جو مسلمانیت ہے، مسلمانوں کا شیوا ہے، وہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے جو مخلوق پیدا کی، مخلوقات میں سے سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت
کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں وہ یہ پسند فرماتے ہیں کہ یہ صفات میرے بندوں کے اندر موجود ہوں اور معاشرہ جو ہے وہ باعث رحمت بن جائے، اس کے نتائج اچھے ہوں۔ تو نتائج اچھے حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا از حد ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام پر نظر دوڑائیں تو دن اور رات کا آنا جانا اس میں توازن ہے۔ اگر ہمیشہ رات رہے تو پھر بھی ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہمیشہ دن رہے تو پھر بھی اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے۔ ثابت اس سے یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے جو ضروری اقدامات تھے وہ آپ نے فرمائے۔ اب انسان نے یہ سوچنا ہے کہ کیا اللہ نے جو ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے چیزیں ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کا بھی ایک توازن ہے، ایک چیز ہے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے، کبھی سورج نہیں نکلتا تو دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اس تمام بحث کا جو لب لباب ہے میرے دوستوں اور بزرگوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام نظام جو ہے وہ عدل پر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عادل ہے اور عادل ہونے کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر یہ خصوصیت جو ہے یہ پیدا کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے اور عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک جامع حدیث ہے، خلفائے راشدین نے، یہ آیت مبارکہ ہے، خلفائے راشدین نے اور بعد کے فقہاء نے، ائمہ اکرام نے اس حدیث کو، یہ اس آیت مبارکہ کو جمعۃ المبارک کے خطبہ میں شامل کی ہے۔ یعنی اس کی آپ افضلیت اور اہمیت جو ہے یہ جان سکتے ہیں کہ کیوں شامل کیا ہے، کہ اس سے معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا جو مقصد ہے وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدھی راستے پر رہنا، اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کا راستہ کہ جنہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا وہ سیدھے راستے پر رہے۔ اب ایک ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے میرے دوستو، ایک سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ جو ہے وہ دین اسلام کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، جو شریعت مطہرہ ہے، صحابہ اکرام کا راستہ ہے، اولیاء اعظام کا راستہ ہے، جس پر وہ چلے اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ان کے اندر خصوصیات تھی، جو انہوں نے اعمال کیے، اس کی اہمیت کو جانیں، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ کامیابی اسی بندے کی ہوگی جس نے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کیا ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے سنتی۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت۔ اب سنت میں آپ کی حدیث بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے۔ جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے۔ اب پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور جو ان چیزوں کو چھوڑ دے گا دونوں کو وہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ قرآن میں امت مسلمہ جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، اور بے شک ہم نے اسی طرح تم کو امت وسط یعنی اعتدال امت بنایا ہے۔ کیا کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، یہ اس کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان قرآن پاک حدیث مبارکہ میں یہ ایک بین ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو جب نبی اور رسول نہیں آئے گا تو پھر امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری۔ اگر ہم یہ ڈیوٹی نہیں دیتے تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ بے شک ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک بستی میں بزرگ تھے، وہ بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو الٹا دو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، اس میں تو تمہارے بڑے کہہ لیں کہ بزرگ ہیں، بڑے ایک ایسے ہیں، نیک بندے ہیں جو تہجد گزار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی انہیں شامل کر دیں۔ مراد کیا ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ہم نے انصاف کرنا ہے اور جب تم بات کہو تو انصاف کرو، اور جو خدا لگی بات ہو وہ کرو، اگرچہ وہ کسی قرابت دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بیٹا ہے، اس کے مفاد کے لیے یعنی ذاتی مفاد کے لیے ہم عدل کا جو دامن ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسلام نے اس چیز سے منع کی ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ہمیں گواہی دینی ہے اللہ کے لیے، کیوں مرنے کے بعد ہم سب نے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، تو گواہی دینی ہے اللہ کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم گواہی دیں، سچی گواہی دیں، یہ ذمہ ہے ہمارے۔ اگر وہ گواہی یا اگر وہ بات تمہارے عزیز رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، بلکہ یہ تو مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے میرے دوستو۔ اگر غیر مسلم بھی ہوں تو تب بھی آپ نے گواہی وہ دینی ہے جو سچی ہے، غیر مسلموں کے بھی ساتھ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس چیز پر آمادہ کرے کہ اللہ تعدیلو، کہ تم عدل نہ کرو، اعدلو، عدل کرو تم، حکم ہے یہ، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہماری کورٹس دیکھیں، عدالتیں دیکھیں آپ، ان کا جو مونوگرام بنا ہوا ہے باہر دیکھیں بلڈنگ کے، لکھا ہوا ہے ہوا اقرب للتقوی، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سپریم کورٹ کی بلڈنگ دیکھیں باہر لکھا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ گواہ جو ہے روپے پیسے سے مل جاتے ہیں، ججز کو خرید لیا جاتا ہے، یعنی یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جو قاتل ہے وہ باہر ہے اور جو معصوم ہے وہ اندر ہے، یعنی یہ نظام ہے ہمارا۔ تو یہ اسی لیے مسلم جو امہ ہے اس کی جو زوال ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، واقعہ ہے، ایک دفعہ بنی مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نامی قریش کے قبیلے سے، قریش کا قبیلہ ہے پھر اس کی آگے شاخیں ہیں، ان میں سے بنی مخزوم قبیلہ ہے، اس کی عورت جو ہے وہ چوری کر لیتی ہے۔ بہت ہی مشہور واقعہ، آپ نے اکثر سنا ہوا ہے علماء اکرام سے، چوری کر لیتی ہے، اس پہ حد لازم آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، ان کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے، تمام قریش کا قبیلہ جو ہے وہ اکٹھا ہو کر کہتا ہے کہ اس سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اس کو بچانا چاہیے، ہاتھ کٹ گئے تو ہمارے قبیلے کی ناک کٹے گی۔ تو کیا کرنا ہے کہ یہ سزا جو ہے اس میں تخفیف ہو جائے، یہ رد و بدل ہو جائے۔ تو پیارے صحابی کو جو بہت ہی آپ کو عزیز تھے، آپ کے بیٹے تھے، تو ان کو سفارش کے لیے لایا گیا۔ جب انہوں نے سفارش کی تو رسول اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ کو بہت اس چیز پہ غصہ آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی ہیں کہ انہوں نے عدل نہیں کیا۔ یہ تو بنی مخزوم کی عورت فاطمہ نامی عورت ہے جس کو میں نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ قسم ہے خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی تو میں تب بھی یہی حکم دیتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ عدل ہے۔
یعنی یہ وہ ہمارے عنوانات ہیں یا وہ ہمارے معاملات ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس پر آپ ویسے ہی پابند رہے، تو یہ انصاف ہے۔ یعنی وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے اللہ کے نبی کہ یہ میں بھی قریش سے ہوں، ہاشمی ہوں، قریشی ہوں، ہاشمی ہوں، تو ہمارا بھی تو قبیلہ ہے، لیکن نہیں، ذاتی مفاد نہیں دیکھا۔ ہمیں اگر یہ ضرورت پڑے، اب ہم سوال یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ تو کام ججز کا ہے، وکیلوں کا ہے، جن کا معاملہ ہوتا ہے ان کا ہے، نہیں، ہمارا بھی معاملہ ہے۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں، کیا ہم بچوں کے درمیان عدل کرتے ہیں؟ یہ چیز بھی سوچنے والی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو کیا بیویوں کے بارے میں بھی عدل کرتے ہیں؟ یہ چیز بھی سوچنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جہاں ضرورت پڑتی ہے، معاملات میں عدل کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں ہمیں عدل سے کام لینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جو فیصلہ ہوگا انصاف کے ساتھ ہوگا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائیں گے، محبت کریں گے اس سے۔ اللہ حکم دیتے ہیں وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک حکم دیا گیا کہ عدل کرو، انصاف سے کام لو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عدل اور انصاف کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم عدل اور انصاف سے کام کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اور کہ تم ان کے معاملات میں اگر عدل نہیں کرو گے اس چیز پہ تو پھر کیا ہے کہ یہ نظام بگڑ جائے گا تمام کا تمام۔ اور عدل کرو، یہ پرہیزگاری کے قریب ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ بچنا ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن جب معاملہ عدل کا ہوتا ہے تو عدل نہیں کرتا، تو اس نے اسلام کی بنیادی چیز کو چھوڑ دی ہے۔ یعنی ہمیں پریکٹیکلی طور پر یہ کوشش کرنی ہے کہ جو اسلام نے بیان فرمایا، قرآن پاک میں بیان ہوا، اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ عادل جو ہے، عدل کرنے والا جو بندہ ہے، وہ نور کے میناروں کے نیچے ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ 3 شخص جنتی ہیں، ان میں پہلا وہ ہے جو عدل کرے اور اسے اللہ نیکی کی توفیق دے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو رشتہ دار کے لیے نرم دل ہو اور رحیم ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے جو پاک باز عیال دار ہو، یعنی فیملی والا ہو، اور اس کے باوجود حرام خوری سے بچا رہے، یعنی رزق حلال کمائے اور کھائے۔ فیملی والا بھی ہو، حالات مختلف ہوتے ہیں، فیملی والا ہے، فیملی ہے، اس کی خرچ ہے، لیکن رزق حرام سے بچا رہے، رزق حلال کمائے اور وہی کھائے، وہی بچوں کو کھلائے۔ یہ کوشش ہے۔ یہ 3 اشخاص جو ہیں یہ جنتی اشخاص ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 اشخاص کو، یعنی 7 لوگ ہیں جن کو روز قیامت اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ اندازہ کریں 7 اشخاص ہیں، ان میں والدین کا فرما بردار بھی ہے، ان میں نیک اور متقی آدمی بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے جو عادل حکمران ہے، یعنی عدل کرنے والا ہے۔ جب کوئی سایہ کسی چیز کا نہیں ہوگا تو اللہ کا سایہ رحمت ہوگا، اس کے نیچے وہ آدمی کھڑا ہوا ہوگا۔ عادل حکمران جو ہے، یعنی عدل کرنے والا بندہ جو ہے میرے دوستو، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں کہ عدل کس طرح ہے، اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، سوچنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے۔ ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے کہ ہم کمزور تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ مکان ہے ہمارے پاس، گاڑی ہے، ہمارے بچے ہیں، مال و دولت ہیں، فیکٹریز ہیں، بہت کچھ ہے۔
تو ہم اس جسم کا بھی خیال کریں، اس کو بھی آرام پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوستو ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، اس کو زیادہ تکلیف نہ دو، یعنی کام جو کرنا ہے آپ نے اس سے آپ کے جسم کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اسے آرام بھی دو، آرام پہنچاؤ اپنے جسم کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، ہمارا جسم، ہماری باڈی جو ہے یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دوبارہ اللہ کے ہاں حاضر ہو جائے گا، پھر تمام معاملات ہم سے پوچھے جائیں گے، پھر اسی کی بنیاد پہ جیسے معاملات ہم نے کیے ہوئے ہوں گے میرے دوستو، اسی کی بنیاد پہ جنت اور دوزخ ہے، اسی کی بنیاد پہ جنت اور دوزخ ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایسے معاملات کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ پھر یہ ہے کہ معاشرتی طور پر عدل ہونا چاہیے، معاشی طور پر عدل ہونا چاہیے، معیشت کے جو کہہ لیں مسائل ہیں وہ تمام لوگوں کو ایک جیسے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ صرف امیر کا حق ہے یا جاگیردار کا حق ہے، نہیں، تمام مسلمانوں کو ایک جیسے حقوق جو ہیں وہ حاصل ہونے چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، ازواج کا اگر ذکر ہوتا ہے، بیویوں کا ذکر ہوتا ہے تو تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن ایک ہی شرط رکھی ہے میرے دوستو، ایک ہی شرط رکھی ہے، یہ نہیں رکھا کہ رزق بہت زیادہ ہو، نہیں، یہ رکھا نہیں، ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں دوسرے نکاح سے، نہیں، یہ رکھا گیا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، عدل کی بات کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا اسوہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات تھیں، آپ ان میں انصاف فرماتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، سردار الانبیاء ہیں لیکن دعا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں عدل کر رہا ہوں، لیکن دل کے معاملے میں اس میں میری کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی مجھے معاف فرمانا، یہ عدل ہے۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، سردار الانبیاء ہیں، تمام انبیاء سے مقام آپ کا بلند ہے، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مواخذہ نہ کر لے۔ ہم صرف نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے کا معاملہ سمجھتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ نہیں سمجھتے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ میری باندیاں ہیں، حدیث ہے باقاعدہ، یہ میری غلام عورتیں جو ہیں، یعنی آپ کی جو بیوی ہیں یہ غلام عورتیں ہیں، میری باندیاں ہیں، تو میں قیامت والے دن پوچھوں گا کہ میری ان قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، یعنی عدل کرنا ہے، جو زیادتی اور ظلم کرے گا اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔